فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے کہ شدید گرمی ہے اور آپ اس گرمی میں یہاں پر تشریف فرما ہے پوری طرح سے۔ بہرحال آپ لوگوں کے انتظامات بھی اتنے بڑے مجمع کے لیے ماشاءاللہ جو اتنا عظیم مجمع ہو، اور میں تو سمجھتا ہوں شاید ہندوستان کی سب سے بڑی مجلس ہی ہوتی ہے 9 محرم کی مجلس، اس پہ ظاہر ہے کہ انتظامات کی ہماری طرف سے کمی ہو جاتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، مجھے بھروسہ ہے کہ جو یہاں کی گرمی برداشت کر رہے ہیں وہ قیامت کی گرمی سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، وہ وہاں کی گرمی سے محفوظ رہیں گے۔ وہاں گرمی ایسی گرمی ہوگی کہ لوگوں کی زبانیں لٹکی ہوئی ہوں گی گرمی سے، تو انشاءاللہ جو یہ گرمی برداشت کر رہے ہیں یہاں جو صحبت اس گرمی کی برداشت کر رہے ہیں انشاءاللہ قیامت کی صحبت سے بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام انشاءاللہ محفوظ و معمول رہیں گے۔ اگرچہ وقت کی دامن بہت کم گنجائش ہے، لیکن پھر بھی مجھے اعلانات دے دیے جاتے ہیں۔ 12 محرم کو 8 بجے صبح قیصر باغ بس اڈے کے سامنے سلیم پور ہاؤس میں مجلس رضا منعقد ہوگی 8 بجے صبح، جس میں میرا ہی بیان ہوگا۔ سالانہ مجلس 2 ربیع الاول، تو بہت ہی دور کا ہمیں اعلان ہے، ابھی اس کو رہنے دیجیے۔ 5 محرم 15 محرم سے 19 محرم تک روزانہ 8 بجے امام باڑہ فراماب میں جناب مولانا سید حسین بقائی صاحب کہ جو ایک سنی اور صوفی عالم دین ہیں، ان کی مجلس پچھلے سال بھی ہوئی تھی، انشاءاللہ اس سال بھی یہ مجلس منعقد ہوں گی 15 محرم سے 19 محرم تک 8 بجے شب اسی حسینیہ میں۔ امام کے پنجم کے عنوان سے 16 اکتوبر بتاریخ 14 محرم امام بارگاہ سلطان آباد حضرت جن میں مجلس رضا منعقد ہوگی، جس میں میرا ہی بیان ہوگا 14 محرم کو 7 بجے شب۔ یہ بھی وہی اعلان ہے۔ یوم خواتین کربلا 13 محرم 8:30 بجے شب اسی حسینیہ میں منایا جائے گا، جس میں میرا ہی بیان ہوگا۔ جلوس کے مجلس کے بعد جلوس عماری کے ساتھ 24 تابوت ہوں گے، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے تابوت ہوں گے، جس کی زیارت کرائی جائے گی۔ آپ حضرات کی گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائے 13 محرم کو 8:30 بجے شب۔ 14 محرم ہی کو 9 بجے شب حسینی ابوالفضل عباس نور حال حسن پوریا میں فرحت رضوی صاحب کی مجلس ہوگی، جس میں میرا ہی بیان ہوگا 9 بجے شب 14 محرم۔ ایک سورہ فاتحہ بھی ایک بالکل جوان دنیا سے رخصت ہوا، جو آج کل یہ منحوس جو مرض چلا ہوا ہے، اسی میں زمان قاسم بن محمد حاتم گزارش ہے کہ ان کے اصالِ ثواب کے لیے، جملہ مومن مومنات کے اصالِ ثواب کے لیے، اور خصوصیت سے جو یہاں مومنین علماء اور مجتہدین مدفون ہیں ان سب کے اصالِ ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔
اور ایک خصوصی پیغام ہے آیت اللہ عظمیٰ وحید خراسانی مدظل العالی، جو ایک عظیم عالم ہے ایران کے، ان کی طرف سے خصوصی پیغام ہے کہ 40 دن تک دعائے فرض کی آپ حضرات تلاوت فرمائے مومنین سے۔ انہی نے فرمایا ہے کیونکہ آج کل ہر طرف شیعوں پر مصیبت ہے، ہر طرف شیعوں پر آفت ہے، کوئی حکومت شیعوں کا ساتھ دینے والی نہیں ہے، ہر طرف ظلم ہو رہا ہے۔ یمن میں شیعوں پر ظلم ہو رہا ہے، سیریا اور شام میں شیعوں پر ظلم ہو رہا ہے، بحرین میں شیعوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں شیعوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور یہاں لکھنؤ میں بھی اس انداز کا ظلم تو نہیں ہے کہ جو وہاں ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی جتنی طاقت حکومت میں ہے ظلم کر رہی ہے، جتنا ان کا بس چلتا ہے یہ موجودہ حکومت بھی ظلم کر رہی ہے۔ لہذا اس مظالم سے حفاظت کے لیے اور مولا کی بارگاہ میں ان کے تعجیل فرج کے لیے یہ دعا ہے جس کی بڑی عظمت ہے دعا کی، اس دعا کا بڑا شرف ہے، اس دعا کا بڑا مرتبہ ہے، ہر مومن کو پڑھنا چاہیے، لیکن خاص طور سے ہمارے جو مرجع وقت ہیں آیت اللہ عظمیٰ وحید خراسانی نے تاکید فرمائی ہے کہ 40 دن تک اس دعا کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ ہر مصیبت دور ہو جائے گی، انشاءاللہ ہر آفت دور ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد وعلی محمد۔ بہت کم وقت ہے، کیا کیا جائے، یہ آخری سلسلے کی مجلس ہے، لیکن انشاءاللہ شام غریبہ میں بھی کوشش ہوگی کہ اسی کو موضوع بنایا جائے کہ یوم جناب زینب ہے، اس میں بھی انشاءاللہ یہ موضوع رہے گا، اس کے بعد بھی مجلسیں ہیں، لیکن ظاہر کہ آج کی مجلس وہ ہے کہ جس میں مصائب زیادہ ہوتے ہیں، فضائل کم ہوتے ہیں، لہٰذا اسی مناسبت سے چند جملے عرض کرنا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ ان مومنین میں انہی کے نفسوں میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ یہ رسول وہ ہے جو آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، یہ رسول وہ ہے جو نفسوں کو پاک کرتا ہے، یہ رسول وہ ہے جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے قبل کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بھئی اہل بیت علیہ السلام کی قیامت تک کیا ضرورت ہے، بہترین دلیل ہے، علماء یہاں تشریف فرما ہے، بہترین دلیل ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور سے اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ رسول وہ ہے جو آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ناقص ترجمہ ہے، یہ نامکمل ترجمہ ہے۔ مکمل ترجمہ کیا ہوگا؟ عربی زبان کی خصوصیت ہے، عربی زبان کی انگریزی میں وہ نہیں پائی جاتی، اردو میں وہ بات نہیں پائی جاتی۔ اردو میں کیا ہے؟ ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے۔ انگریزی میں بھی پاسٹ ٹینس ہے، پریزنٹ ٹینس ہے اور فیوچر ٹینس ہے، لیکن عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ایک ہی صیغہ ہوتا ہے، مگر زمانے دو پائے جاتے ہیں اس میں زمانے دو پائے جاتے ہیں۔ وہ پریزنٹ ٹینس بھی ہوتا ہے اور فیوچر ٹینس بھی ہوتا ہے، زمانے حال بھی ہوتا ہے، زمانے مستقبل اور مستقبل بھی اس میں ہوتا ہے۔ وہ کون سا ہے صیغہ؟ وہ صیغہ مضارع کہلاتا ہے۔ صیغہ مضارع عربی زبان میں پایا جاتا ہے کہ جس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک ساتھ دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ بہت توجہ رہے، ایک ساتھ دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک ساتھ پریزنٹ ٹینس بھی ہوتا ہے، فیوچر ٹینس بھی ہوتا ہے، موجودہ زمانہ بھی ہوتا ہے، آئندہ زمانہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مضارع کی خصوصیت، اور اس میں جتنے بھی صیغے استعمال کیے گئے ہیں اس آیت کریمہ میں سب مضارع کے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو بھی مضارع کا صیغہ، یزکیہم یہ بھی مضارع کا صیغہ، یعلمہم الکتاب والحکمہ یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں پریزنٹ ٹینس بھی ہوتا ہے اور اس میں فیوچر ٹینس بھی ہوتا ہے۔ تو اب صحیح ٹرانسلیشن کیا ہوگا اس کا؟ صحیح ترجمہ اس آیت کریمہ کا کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ رسول آیتوں میں تلاوت کرتے ہیں، نفسوں کو پاک کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ صحیح ٹرانسلیشن اس کا یہ ہوگا کہ یہ رسول وہ ہے جو آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ بہت توجہ چاہوں گا، پریزنٹ ٹینس بھی ہے، فیوچر ٹینس بھی ہے، زمانے حال بھی ہے، زمانے مستقبل بھی ہے۔ لہذا صحیح ٹرانسلیشن یہ ہوگا کہ یہ رسول وہ ہے جو آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا، نفسوں کو پاک کرتا ہے اور کرتا رہے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ نہیں، بہت توجہ چاہوں گا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزنٹ ٹینس بھی ہے، فیوچر ٹینس بھی ہے، زمانہ حال بھی ہے، زمانہ مستقبل بھی ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ زمانے کا تعین متکلم کے لحاظ سے ہوتا ہے، بولنے والے کے لحاظ سے ہوتا ہے. زمانے کا تعین ہمیشہ متکلم کے لحاظ سے کیا جاتا ہے، بولنے والے کے لحاظ سے کیا جاتا ہے. مثال پیش کر دوں، چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں. آپ دیکھیں، فرض کیجئے کہ ایک 20 سال کا جوان ہے، وہ کسی کام کے لیے کہے کہ میں کام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. اب کوئی بھی کام مثال کے طور پر لے لیجیے، یہ کام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، صرف اس کا 20 سال کا ہے. اب آپ ظاہری لحاظ سے کیا فیصلہ کریں گے کہ بھئی عمر 75-80 سال تک کی عمر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ 60 سال تک یہ کام کرتا رہے گا کم از کم. اب یوں تو اللہ کے مسئلے رہتے 2 دن بعد رخصت ہو جائے دنیا سے، موت آ جائے اس کو رخصت ہو جائے. لیکن ظاہری لحاظ سے کیا فیصلہ ہوگا، ظاہری لحاظ سے اور ظاہری حالات سے کیا فیصلہ ہوگا. 20 برس کا جوان کہہ رہا ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، تو کم از کم 60 سال کی مدت لی جائے گی کہ 60 سال تک کام کرتا رہے گا. اور ایک 50 سال کا ادھیڑا آدمی اگر یہی جملہ کہے، جس کا سن 50 سال کا ہے، تو کیا اس کے لیے بھی آپ یہی فیصلہ کریں گے ابھی 60 سال اور یوں تو اللہ جتنی لمبی اس کی عمر دے دے مسئلہ الہیہ ہے، 150 سال کی اس کی عمر ہو جائے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں. لیکن ظاہری لحاظ سے کیا فیصلہ ہوگا کہ بھئی 75-80 سال کی عمر ہوا کرتی ہے، تو اب یہ 50 سال کا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، تو اب اس کے لیے 60 سال کی مدت نہیں لی جائے گی. اب کیا یعنی 25-30 سال اور 25-30 سال اور کوئی 75 برس کا بوڑھا یہ بات کہہ رہا ہے، کوئی 75 برس کا بوڑھا یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، تو اس کے لیے بھی کیا 50 سال سوچیں گے کہ بھی 50 سال یہی کام اور کرتا رہے گا. یہ تو اللہ کی مصلحت ہے جتنی بھی عمر دے دے. لیکن ظاہری لحاظ سے ہم کیا کہیں گے کہ 5-10 سال اور توجہ رہے، 5-10 سال اور. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ بہت توجہ، ہمیشہ زمانے کے جو تعین ہوتا ہے وہ بولنے والے کے لحاظ سے ہوتا ہے، وہ متکلم کے لحاظ سے ہوتا ہے. بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے، صاحبان ذوق میرے سامنے ہے، مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آیے کریمہ میں متکلم کون ہے، آیے کریمہ میں بولنے والا کون ہے. کیا رسول کہہ رہے ہیں کہ میں آیات الہی تلاوت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا؟ کیا رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نفسوں کو پاک کرتا رہوں گا؟ کیا رسول کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب حکمت کی تعلیم دیتا رہوں گا؟ نہیں، آیت میں متکلم رسول نہیں ہے، متکلم خدا ہے، بولنے والا خدا ہے، اعلان کرنے والا خدا ہے. ہمیشہ زمانہ متکلم کے لحاظ سے لیا جاتا ہے، بولنے والے کے لحاظ سے لیا جاتا ہے. جب متکلم خدا ہے، بولنے والا خدا ہے، تو متکلم کے لحاظ سے زمانہ ہوگا تو کم از کم قیامت تک کا زمانہ مراد لینا ہوگا کہ قیامت تک یہ رسول آیتوں کی تلاوت کرتا رہے گا، نفسوں کو پاک کرتا رہے گا، کتاب حکمت کی تعلیم دیتا رہے گا. تو آیت تو موجود ہے، آیت کا اعلان بھی موجود ہے، مگر رسول نہیں. تو کیا اعلان جھوٹ ہو گیا؟ کیا اعلان جھوٹ ہو گیا؟ نہیں. صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، اس آیت کریمہ کے اگر مستقبل کو بچانا ہے، ارے بہت توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، لکھنؤ کا بازار جو مجمع ہے، کہ اگر آیت کریمہ کے ذریعے جو مستقبل کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اگر آیت کے مستقبل کو بچانا ہے تو آل رسول کو شامل کرنا ہوگا، اہل بیت کو شامل کرنا ہوگا. ورنہ اگر اہل بیت کو شامل نہیں کیا تو آیت کا حال تو روشن رہے گا مگر مستقبل تاریک ہو جائے گا. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے محمد وعلیہ. تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو یہ مانو کہ محمد زندہ ہیں،
یا تو یہ مانو کہ محمد زندہ ہے، یا یہ مانو کہ محمد جیسا موجود ہے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے۔ نہیں، وہ منحوس شخصیت جو کہا کرتی ہے رسول مر گئے معاذ اللہ، رسول اللہ ختم ہو گئے، مردہ ہو گئے، مٹی ہو گئے، اگر ان کو زندہ مانا تو شرک ہے، اگر ان کو زندہ مان لیا تو شرک ہے، زندہ مان لیا تو شرک ہے۔ اگر رسول اللہ کو زندہ ماننا شرک ہے تو اپنا کلمہ بھی بدلو، اپنی اذان بھی بدلو۔ اگر رسول اللہ کو زندہ ماننا شرک ہے تو کلمہ بھی بدل دو، اذان بھی بدل دو۔ ارے کلمہ بھی شرک پر مبنی ہے، اذان بھی شرک پر مبنی ہے۔ ہم کیا اذان دیتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہمارا معبود ہے۔ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں، کیا گواہی دیتے ہیں؟ کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ ارے توجہ رہے، کیا ہم یہی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول تھے، انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے؟ کہ یہی گواہی دیتے ہیں؟ نہیں، ہماری گواہی کلمے میں بھی ہے، ہماری گواہی اذان میں بھی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ارے جو غالب تھے، میر تھے، ارے توجہ رہے، غالب تھے، میر تھے، میر انیس تھے۔ آج کے کیا میر انیس ہے؟ کہ عجیب بے وقوف آدمی ہو، دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے لیے تھے استعمال ہوتا ہے استعمال نہیں ہوتا۔ جب کلمے میں کہا جا رہا ہے کہ محمد رسول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محمد زندہ ہے۔ ارے یہ اذان ہے جو 5 وقت دی جاتی ہے، یہ اذان ہی نہیں ہے بلکہ محمد کی زندگی کی گواہی دی جاتی ہے۔ اے صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ ہو گیا بھائی، یہ بھی ہو گیا۔ امام زمانہ علیہ السلام کے سلامتی اور ان کے جلد جلد ظہور ہونے کے لیے ایک آواز بلند صلوات۔ یا جو کل ماشاءاللہ مجمع بے انتہا تھا، مگر پھر بھی وہ فنڈ جو امام زمانہ السلام کے نام سے ہے اس میں کافی کم پیسے آئے، اور لوگ 7-8 ڈبے دے کے سمجھتے ہوں گے کہ سب بھرے ہوئے، لیکن جب 7-8 ڈبے ایک ڈبے میں خالی کیے جاتے ہیں تو ایک ڈبہ بھی خالی ہی رہتا ہے۔ اندازہ کیجیے کہ کتنا آ رہا ہے۔ لہذا حضرات سے گزارش ہے کہ اس فنڈ کی طرف توجہ کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قوم کی خدمت کر سکیں۔ ایک سلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ بہت کم وقت رہ گیا ہے، کیا کیا جائے؟ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک رسول کو نہیں سمجھیں گے آل رسول کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب تک کہ خود رسول کی معرفت نہ ہو اہل بیت کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے رسول اللہ کے درجے کو گھٹا دیا جاتا ہے تاکہ اہل بیت کا مرتبہ بھی گھٹ جائے، اہل بیت کا مرتبہ بھی کم ہو جائے۔ زیادہ عجیب عجیب قسم کی چیزیں کہی جاتی ہیں، بھول جاتے تھے، شیطان بہکا لیا کرتا تھا، شیطان بہکا لیا کرتا تھا، نسیان کا شکار ہو جاتے تھے، نماز کی رکعتیں معاذ اللہ بھول جاتے تھے۔ نہیں، رسول ہمارا جیسا نہیں ہے، رسول ہمارا جیسا نہیں ہے۔ ارے خود حدیثیں موجود ہیں، رسول اللہ آگے نماز پڑھ رہے ہیں، اصحاب پیچھے نماز پر، توجہ رہے، اصحاب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ختم ہوئی، رسول اللہ نے پیچھے مڑ کر کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے اصحاب سے کہا، نماز ٹھیک طرح سے پڑھا کیا کرو، نماز ٹھیک سے پڑھا کرو۔ پیچھے مڑ کر کہا نماز ٹھیک سے پڑھا کرو، یہ کیا ادھر ادھر دیکھا کرتے ہو؟ ارے توجہ رہے، توجہ رہے۔
یہ کیا ادھر ادھر دیکھا کرتے ہو؟ نماز ٹھیک سے پڑھا کرو۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی تو پوچھ تھی ہماری طرح، آپ کی تو پیٹھ تھی ہماری طرح۔ رسول نے کہا اپنا جیسا نہ سمجھو، اپنا جیسا نہ سمجھو، جس طرح سے سامنے دیکھتا ہو اسی طرح سے پشت کی طرف بھی دیکھتا ہو۔ صلوات بھیج دے مولانا محمد وعلہ۔ بہت کم وقت میں بات کو مکمل کر دینا ہے۔ طرح طرح کی چیزیں نسیان کا شکار ہوئے۔ اب نسیان کی مثال سن لیجیے، موجود ہے کتابوں میں نسیان۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لائی تھی کعبے کے قریب، تو کعبے میں شگاف پیدا ہو گیا تھا، اور آج بھی وہ شگاف باقی ہے۔ میں نے کئی مجلس میں 6-7-8 سال پہلے کہا تھا کہ پرانی اگر آپ کعبہ معظمہ کی تصویر اگر دیکھیں، آپ آج سے 50 سال پہلے والی، آج سے 60 سال پہلے والی تصویریں آپ دیکھیں، بہت چیلنج کے ساتھ بات ہو رہی، دیکھ لیجئے جا کے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے والی تصویریں دیکھیے تو حجر اسود دیوار سے باہر ہے، دیوار میں ہے لگا ہوا لیکن دیوار سے کافی آگے ہے، دیوار سے کافی آگے ہے وہ۔ لیکن اب آپ آ جا کے دیکھیں تو دیوار کے اندر ہے بالکل، حجر اسود نہیں اکھاڑا گیا، کیونکہ حجر اسود اگر اکھڑ جائے تو سوائے معصوم ہاتھوں کے اور کوئی نصب نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے حجر اسود نہیں اکھاڑا گیا۔ میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اس پر تحقیق کی ہے کہ 70 سال 80 سال پہلے کی جو تصویر ہے، پرانی قدیم تصویریں دیکھ لیجئے، اس میں حجر اسود دیوار کعبہ سے باہر نکلا ہوا دکھائی دے رہا ہے دیوار میں مگر باہر، لیکن آج جب جائیے تو 1 فٹ اندر ہے، وہ 1 فٹ اندر۔ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ جو باہر تھا وہ اندر کیسے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شگاف کعبہ کو چھپانے کے لیے اتنے موٹے موٹے پلاسٹر کیے گئے کہ حجر اسود ان پلاسٹر کے اندر ہو گیا، لیکن آج تک شگاف کعبہ چھپ نہیں سکا۔ ارے جب بھی موٹا پلاسٹر کیا جاتا ہے دوبارہ وہیں پر شگاف پھر پیدا ہو جاتا ہے، وہیں پر شگاف پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر سنیے یہ حدیث سن لیجیے کہ یہ شگاف کیوں پیدا ہوا، یہ شگاف کیوں پیدا ہوا۔ کیا وہ شیعیت جو کہتے ہیں جو قبیلہ وہ صحیح نہیں ہے، شگاف کیوں پیدا ہوا؟ رسول اللہ کعبے کے اندر مجبوراً، کیونکہ بات کہی جاتی ہے مولا کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے، اور آج بھی یہ بات کہی جاتی ہے، لہذا مجبوراً یہ روایت بیان کر رہا ہوں، مجبوراً یہ روایت بیان کر رہا ہوں۔ پوری توجہ رہے کہ رسول اللہ کعبے کے اندر تشریف فرما تھے، وہاں تسبیح کی تلاوت کیا کرتے تھے، کعبے کے اندر جا کر تسبیح کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ باہر نکل آئے، تسبیح اندر بھول آئے، اب نسیان کا شکار ہو گئے، بھول کا شکار ہو گئے۔ اب دیکھیں نسیان کی مثال، بھول کی مثال دی بھی تو کون سی مثال دی گئی کہ اپنی تسبیح وہ کعبے کے اندر بھول گئے، باہر نکل آئے، اب تسبیح کا دل جو گھبرایا تو تسبیح جو تھی وہ کعبے کی دیوار کو توڑ کر باہر نکلی، کعبے کی دیوار کو توڑ کر تسبیح باہر نکلی۔ اسی کا نشان یہ ہے۔ تو یہ نشان کیا ہے؟ یہ رسول کے نسیان کی شبیہ ہے، رسول کے نشان کی یہ علامت ہے کہ یہ جو کعبے میں بنا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول ہاتھ کی تسبیح بھول جاتے تھے، ایسا زیادہ نسیان ان کو تھا معاذ اللہ، ایسا بھول کا شکار ہوتے تھے کہ ہاتھ کی تسبیح بھول جاتے تھے۔ اب میدان حشر میں جب مولوی پہنچے گا، میں فلاں جہاں کا مولوی ہوں، اتنی میں نے اتنا ذکر کیا، اتنی نمازیں پڑھائی، رسول نے کہا تم کون ہو میں پہچانتا نہیں، تم کون ہو پہچانتا نہیں۔ ایک سال اور آگے بڑھے، یہ تو 1400 سال بعد کا مولوی ہے، اس کو آپ نہیں پہچانے، میں تو آپ کے ساتھ کا ہوں، آپ کے ساتھ کا ہوں۔ تو رسول کہیں گے کہ جب میں ہاتھ والی بھول جایا کرتا ہوں تو ساتھ والی اگر بھول گیا تو تعجب تو ہو۔
اب جیسا عقیدہ ہے ویسے ہی جواب ہے. توجہ رہے, جیسا عقیدہ ہے ویسے ہی جواب ہے. رسول ہمارے ہی جیسے, رسول ہمارے ہی جیسے, رسول ہمارے ہی جیسے. توجہ رہے, میں نے کہا جیسا عقیدہ ویسے ہی جواب, جیسا عقیدہ ویسے ہی جواب ہے. عقل کے خلاف عقیدہ ہے, لہذا جواب بھی ویسے ہی دیا جا رہا ہے. توجہ رہے, صاحبان فہم ہے, صاحبان عقل تشریف فرما ہے. بلم باورا بہت بڑا عبادت گزار تھا, یہاں تک کہ وہ مستجاب الدعوات ہو گیا تھا. اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی تھی, اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی تھی. فرعون نے اسے ہائر کیا, اس کو ہائر کیا فرعون نے. بہت بڑا عبادت گزار تھا, لیکن بہت موٹی رقم جو ملی تو وہ نبی کا مخالف ہو گیا, زمانے کے نبی کا مخالف ہو گیا. کہا تمہاری دعا قبول ہوتی ہے, تم موسیٰ کے لیے بد دعا کرو. پہنچا اس علاقے میں جہاں جناب موسیٰ گدھے پر سوار تھا. جب قریب پہنچا تو اس گدھے نے بلم باورا سے کہا, ارے تمہیں شرم نہیں آتی, نبی کا مقابلہ کرنے جا رہے ہو؟ ارے توجہ چاہ رہا ہوں, تمہیں شرم نہیں آتی, ارے نبی کا مقابلہ کرنے جا رہے. ایک زور سے جو جھٹکا دیا تو الٹ کے زمین پہ گرا ہوں کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا, نبی کے مقابلے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ گدھا ہے مگر نبی کو پہچانتا ہے. بہت توجہ رہے, میں نے کہا جیسا عقیدہ ویسے ہی جواب ہے. پوری توجہ رہے, جیسا عقیدہ ویسے ہی جواب ہے. دوسری روایت سن لیجیے, یہ بھی قصص الانبیاء میں تمام شیعہ سنی دونوں حضرات نے اس روایت کو لکھا ہے کہ جناب حلیمہ کہ جو جن کو دودھ پلانے کے لیے معین کیا گیا تھا, آئی تو ایک لنگڑا گدھا ان کے ساتھ ساتھ تھا. وہ لنگڑاتا ہوا گدھا چل رہا تھا. جو اور عورتیں تھیں ان کے گدھے جو طاقتور تھے وہ سب آگے آگے پہنچ گئی. اچھے اچھے مالدار گھرانوں کے بچے ان کو مل گئے. اب یہ کہ وہ لنگڑے گدھے میں سوار تھی, لہذا دیر میں پہنچی. آخر میں ایک ہی بچہ رہ گیا, اس کا نام تھا محمد مصطفیٰ. توجہ رہے, لہذا انہیں نے آغوش میں لے لیا. اب روایت کہتی ہے جیسے ہی آغوش میں لے کر اس گدھے پر بیٹھی, اس کی لنگڑاہٹ بھی ختم ہوئی, اس کی کمزوری بھی ختم ہوئی. اور اس کے بعد جب وہ لے کر چلا تو جتنی عورتیں قبیلے کی ساتھ ساتھ تھیں وہ بھی سب گدھوں پر سوار تھیں, وہ بھی سب گدھوں پر سوار تھیں. جب حلیمہ سعدیہ آگے بڑھتی ہیں, آغوش میں رسول ہیں, تب روایت کہتی ہے قصص الانبیاء میں کہ جتنے گدھے تھے سب رک گئے, جتنے گدھے تھے سب رک گئے. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آگے سوار کون ہے اور کون جا رہا ہے؟ وہ اللہ کا نبی ہے, وہ اللہ کا رسول ہے. ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اب جو کہتے ہیں کہ 40 برس کے سن میں نبوت ملی, 40 برس کے سن میں رسالت ملی, میں تو سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ آگے تو گدھوں میں موجود ہے. ایک سلوات بلند آواز تو بر محمد و آل محمد. بہرحال یہ بچوں جوانوں کے لیے دو چار جملے تھے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اخلاق کا رسول ہے اس سے اسلام پھیلا. جو اخلاق اہل بیت ہے اس کے دنیا کا ہر اسلحہ کند ہو جاتا ہے, دنیا کا ہر اسلحہ کند ہو جاتا ہے, مگر اخلاق کا اسلحہ کبھی کند نہیں ہوتا ہے. اخلاق کا وار کبھی جو ہے وہ کند نہیں ہوتا. انہی نے کردار کے ذریعے سے, اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا ہے, تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلایا. صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد. انشاءاللہ اس کے اوپر مزید گفتگو ہوگی, لیکن ایک چیز اور کرنا چاہتا ہوں. اب یہی آگے آیا تو انداز گفتگو تو دو جملے اور کر دوں. صلوات بھیجیں بر محمد و آل. بہت اہم پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں, بچوں جوان نوٹ کرنے اس کو. بہت اہم پہلو ہے, اور ہمارا بچہ بھی اگر سنتا ہے تو گھبرا سکتا ہے کہ ہاں بھئی یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. کہ صاحب میدان غدیر میں کتنا مجمع تھا؟
1,20,000, 1,25,000, 1,30,000, پتہ نہیں کتنے ہزار کتنے لاکھ، جہاں کے اوپر مولا کی مولائیت کا اعلان کیا گیا، ولایت کا اعلان کیا گیا، نیابت کا اعلان کیا گیا، خلافت کا اعلان کیا گیا. اس کے بعد کتنے دنوں بعد رسول اللہ کا انتقال ہوا؟ 18 غدیر سے. سن لیجئے، اب جوڑیے، حساب جوڑیے کہ ہمارے لحاظ سے 28 سفر تو تقریباً جوڑا جائے تو 2 مہینے اور 10 دن ہوتے ہیں. 2 مہینے 10 دن ہوتے ہیں. اعلان غدیر اور وفات رسول میں ہمارے لحاظ سے 2 مہینے 10 دن، اور عام مسلمانوں کے لحاظ سے 12 وفات، اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 2 مہینے 22 دن. اس میں بڑھا لیا گیا 2 مہینے، اب اتنی 22 24 دن ایسے کچھ، 2 مہینے 24 دن ہوئے. 24 دن، 2 مہینے 24 دن. بہت توجہ رہے، 12 وفات 2 مہینے 24 دن. پتہ نہیں بچپنے سے سنتے چلے آ رہے تھے 12 وفات 12 وفات 12 وفات، یہ ایک دم سے میلاد النبی کیسے ہو گیا یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیونکہ بچپنے سے ہم لوگ سنتے آ رہے 12 وفات 12 وفات، ایک دم سے پتا چلا کہ تو ولادت کا دن ہے، وفات کا دن نہیں. تو بہرحال لیکن یہ کہ 12 وفات کہا جاتا ہے. بہت توجہ ہے، بہت زبردست دلیل پیش کی جاتی ہے، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اور قرآن مجید کے ذریعے سے جواب دینا چاہتا ہوں. بہت توجہ ہے. کہا صرف 2.5 مہینے میں سارے مسلمان بھول گئے؟ کیسے ممکن ہے؟ پاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. لہذا تمہارا یہ اعلان غلط ہے، تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ علی کی امامت کا اعلان کیا گیا تھا. ورنہ سارے مسلمان کیسے 2.5 مہینے میں بھول جاتے؟ 2 مہینے 24 دن میں کیسے سارے مسلمان بھول جاتے؟ آئیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ جناب موسیٰ کوہ طور پر جاتے ہیں، جناب ہارون کا اپنا نائب بناتے ہیں، جناب ہارون کا اپنا نائب بناتے ہیں. 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے. ارے قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. ہم نے جیسا رسول تمہارے پاس بھیجا ویسے ہی فرعون کے پاس بھیجا. قرآن میں کہا کہ موسیٰ رسول جیسے، توجہ رہے، اور خود رسول اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ میں موسیٰ جیسا، میں موسیٰ جیسا. اور یہاں تک کہ حدیث میں ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل مسلمانوں جیسے اور مسلمان بنی اسرائیل جیسے. جو جو عمل بنی اسرائیل نے کیا ہے وہ سب مسلمان کریں گے. رسول کی حدیث اور متفق علیہ حدیث ہے کہ جو جو عمل بنی اسرائیل نے کیا ہے سارے اعمال جو ہے وہ مسلمان کریں گے. اگر بنی اسرائیل کسی سوراخ کے اندر گھسے ہیں تو مسلمان بھی سوراخ کے اندر گھسے ہیں. حدیث رسول ہے، ارشاد رسول ہے کہ جو عمل بنی اسرائیل نے کیے ہیں وہ سارے عمل مسلمان کریں گے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ رسول جیسے، رسول کہہ رہے کہ میں موسیٰ جیسا. ارے توجہ اور حضرت کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں کے اوپر کہا جاتا ہے 2.5 مہینے میں کیسے بھول گئے؟ نیابت کا اعلان بھول گئے، خلافت کا اعلان بھول گئے، وصایت کا اعلان بھول گئے. ارے اپنا خلیفہ بنایا مگر مسلمان بھول گئے، اپنا جانشین بنایا مسلمان بھول گئے. یار یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات خلاف عقل ہے، یہ خلاف فہم ہے کہ سب بھول جائیں. میں پوچھتا یہ چاہتا ہوں کہ موسیٰ سے 40 دن کے لیے گئے تھے، موسیٰ سے 40 دن کے لیے گئے تھے، واپس آئے تو سب کے سب بچڑے کی پوجا کر رہے تھے. نہیں توجہ اور حضرت کرنا چاہتا ہوں. بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، بچڑے کی پرستش کر رہے تھے. پوری توجہ ہے. ارے وہاں تو رسول کی جگہ پر کوئی دوسرا بٹھا دیا گیا، یہاں تو اللہ کی جگہ پر دوسرا بٹھا دیا. ارے توجہ رہے، یہاں پر تو اللہ کی جگہ پر کسی کو دوسرے کو بٹھا دیا گیا. تو وہاں تو نائب کو بھولے، یہاں 40 دن میں خدا کو بھولے. ارے توجہ رہے، وہاں نائب کو بھولے،
یہاں 40 دن میں خدا کو بھول گئے. رسول نے کہا میں موسیٰ جیسا, قرآن نے کہا موسیٰ رسول جیسے, مسلمان بنی اسرائیل جیسے, بنی اسرائیل مسلمان جیسے. اسی لیے رسول نے کسی اور نبی کے جانشین سے نہیں بلایا علی کو, بلکہ ارشاد فرمایا کہ اے علی تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی وہی نسبت مجھ کو تم سے ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اس کا مطلب یہ کہ علی کو ہارون سے ملایا نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی. موسیٰ رسول جیسے, موسیٰ رسول جیسے, ہارون علی جیسے, پوری توجہ ہے. اور مسلمان بنی اسرائیل جیسے, مسلمان بنی اسرائیل جیسے. اب سامری نے بچڑا بنایا اور اس کی پرستش کروائی. سامری نے خود اپنے کو نہیں منوایا تھا. ارے بھائی کیا کروں, وضاحت سے بات نہیں ہو سکتی, بہت تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی. سامری نے اپنے کو نہیں منوایا تھا بلکہ اس نے منوایا تھا کس کو, بچڑے کو منوایا تھا, بچڑے کو منوایا تھا. تو ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ رسول موسیٰ جیسے, ہمیں تو یہ تو معلوم ہو گیا کہ علی ہارون جیسے, ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہم مسلمان بنی اسرائیل جیسے. لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ سامری کون ہے اور وہ بچڑا کون ہے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد واقع. مجبوری ہے, دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی, اس لیے وضاحت اور تفصیل نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھولے اور اس طرح سے بھولے کہ آل رسول پر ظلم ہے, آل رسول پر ستم ہے, ان پر مظالم ہے. وہی رسول کہ جو علی کو دوست پر بلند کر رہے ہیں ان کے گلے میں رسی بندھی ہوئی. ایسا بھولے, ایسا بھولے کہ اسی علی کے گلے میں رسی بندھی ہوئی. وہی حسن, وہی فاطمہ زہرا, شہزادی فاطمہ زہرا کہ جس کے دروازے پر رسول سلام کیا کرتے تھے, انہی کے بعد دروازہ توڑا جا رہا ہے, پسلیاں شکستہ ہو رہی ہیں. وہی حسن حسین کہ جن کی پیشانی کا بوسہ, جن کے لبوں کا بوسہ, جن کے گلے کا بوسہ, کہ جو سوار دوش رسول ہیں. کبھی حسن کو زہر دیا جاتا ہے تو جگر کے ٹکڑے جو ہے وہ تشت میں گر رہے ہیں, اور جب امام حسین کی منزل آتی ہے تو جتنے ظلم ہو سکتے تھے سب کر دیے گئے. کوئی ظلم چھوڑا نہیں گیا کہ جو حسین پر نہ کیا گیا ہو. تاریخ بشریت میں جتنے بھی ظلم تھے وہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے, کربلا کے میدان میں. لیکن یہ حسین کے چاہنے والے ہیں, یہ حسین سے محبت کرنے والے ہیں کہ ذرا سے قدم پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. ہر مصیبت میں امام حسین کے ساتھ ساتھ ہیں. دیکھیں کبھی کبھی ایک مرتبہ ہمارے ذاکر نے پڑھ دیا تھا امام حسین کا یہ قول اور یہ ارشاد کہ جیسے احسان مجھ کو ملے ویسے احساب کسی کو نہیں ملے, جیسے چاہنے والے مجھ کو ملے ویسے چاہنے والے کسی کو نہیں ملے. تو جب یہ اخبار میں یہ بات چھپی تو ہنگامہ مچا دیا گیا. ارے اصحاب رسول سے بڑھا دیا, اصحاب رسول سے رسول کے اصحاب کو بڑھا دیا. یہاں پر پھر میں ایک جملہ عرض کروں گا, ضرور ایک جملہ عرض کروں گا کہ نہ ہم نہ کسی کو بڑھاتے ہیں نہ کسی کو گھٹاتے ہیں. نہ بڑھانے کا حق حاصل ہے نہ گھٹانے کا حق حاصل ہے. جو بڑھا ہوا ہے اس کو بڑھا ہوا مانتے ہیں, جو گھٹا ہوا ہے اس کو گھٹا ہوا مانتے ہیں. دو جملے ضرور عرض کروں گا یہاں کے اوپر کیونکہ اس کے اوپر بڑا ہنگامہ مچایا جاتا ہے. تب اصحاب رسول سے اصحاب حسین کو بڑھا دیا گیا. نہیں, سنو سنو, میدان احد میں کیا اعلان ہو رہا ہے, اذ تسعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. میں نے کہا تفصیل کا موقع نہیں, صرف ہلکا سا اشارہ ہے لیکن سمجھنا آپ کا کام ہے. آل عمران میں صاف اعلان ہو رہا ہے, قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ اصحاب رسول میدان احد میں تمہارا حال یہ تھا کہ رسول پیچھے پیچھے تمہیں آواز دے رہے تھے کہ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, مگر تم ایسے گھبرائے ہوئے تھے کہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے. تو میدان احد میں قرآن مجید نے ثابت کیا
کہ سب نے رسول کا ساتھ چھوڑ دیا تھا سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. سب نے رسول کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. رسول پکار رہے کہ آ جاؤ. ارے توجہ چاہ رہا ہوں. رسول پکارے کہ آ جاؤ، مگر کوئی پلٹ کر نہیں آیا، کوئی واپس نہیں آیا. کوئی 2 دن بعد آیا، کوئی 3 دن بعد آیا. توجہ ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. کوئی 2 دن بعد آیا، کوئی 3 دن بعد آیا. رسول اللہ پکار رہے، ارے میں تمہیں آواز دے رہا ہوں پلٹ کر آ جاؤ، مگر کوئی نہیں آیا. یہ احد کی منزل ہے کہ جہاں رسول پکار رہے آ جاؤ، مگر کوئی نہیں آ رہا ہے. لیکن شب عاشور حسین اپنے اصحاب سے کہہ رہے کہ چلے جاؤ. توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، توجہ چاہتا ہوں. حسین کہہ رہے چلے جاؤ، مگر کوئی نہیں گیا. وہاں کوئی آیا نہیں، یہاں کوئی گیا نہیں. بتاؤ کس کا مرتبہ بلند ہے، کس کا شرف زیادہ ہے، کس کی منزلت زیادہ ہے. ماں رسول پکار رہے ہیں، کوئی آ نہیں رہا ہے. یہاں حسین کہہ رہے چلے جاؤ، مگر کوئی جا نہیں رہا ہے. اے آقا ہمیں وہ جنت قبول نہیں جو آپ پر جان دیے بغیر مل جائے. ایک زندگی کیا ہے، اگر 70 زندگیاں بھی ملے تب بھی ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، جان آپ ہی پر فدا کریں گے. ہاں عاشور کا دن آ جاتا ہے، ایک ایک کر کے جتنے بھی انصار ہیں اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں. سارے انصار ختم ہو گئے، سارے جانثار ختم ہو گئے. کبھی زہیر کا لاشا لا رہے ہیں، کبھی حبیب کا لاشا لا رہے ہیں، کبھی مسلم بن سجا کا لاشا لا رہے ہیں. آخر میں جب سارے انصار ختم ہو گئے تو عزہ کی باری آ جاتی ہے. کبھی اون محمد کے لاشیں، کبھی قاسم کا لاشا اس طرح سے لا رہے ہیں کہ سینے سے سینہ ملا ہوا ہے، پیر زمین پر خط دے رہا ہے. کبھی دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ کلیت جوان کی لاش اٹھانا چاہ رہے ہیں، مگر لاش اٹھ نہ پائی. کمر میں جواب دے دیا، علی اکبر کی لاش کو زمین پر رکھ دیا. چاروں طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں، اے آقا کس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اے آقا کس کو تلاش کر رہے ہیں. ارے کہیں حبیب نظر آ جائے، کہیں زہیر نظر آ جائے، کہیں مسلم بن سجا نظر آ جائیں. آپ سن چکے ہیں کہ خیموں سے کچھ بچے نکل آئے تھے، آقا نے انہیں کو آواز دی تھی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور حسین کی مدد کرو. آگے آگے بچے لاشیں اکبر لیے ہوئے، پیچھے پیچھے حسین والی اکبرہ والی اکبرہ کہتے ہوئے. اب حسین کے دامن میں کچھ نہیں رہ گیا. میدان میں آتے ہیں، امام الناصر یسرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے. تاریخ کربلا کہتی ہے کہ حسین کا کوئی بھی آواز استغاثہ خالی نہیں گئی تھی، کوئی بھی آواز استغاثہ خالی نہیں گئی تھی. ہر ایک پر جواب ملا تھا. ایک مرتبہ آواز استغاثہ بلند کی، جنات آ گئے، اے آقا ہم حاضر ہیں، ہم موجود ہیں آپ کی مدد کے لیے، کیا تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. پھر آواز استغاثہ بلند کی، ہے کوئی مدد کے لیے جو آئے. ملائکہ آ گئے، اے آقا ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، کیا تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. ایک مرتبہ جو آواز استغاثہ بلند کی، حسین کی نگاہوں نے دیکھا، خیمے کا پردہ اٹھا اور بیمار بیٹا زید العابدین لڑکھڑاتے قدموں سے خیمے کے باہر کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں. بابا ابھی زید العابدین زندہ ہے، اے بابا ابھی آپ کا بیٹا موجود ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا کوئی مددگار نہیں. حسین نے طلب کر آواز دی، اے بہن زینب، زید العابدین کو واپس لے جاؤ ورنہ نسل رسالت ختم ہو جائے گی. ہاں زیادہ وقت نہیں رہا. حسین نے آخری آواز استغاثہ بلند کی، 7ویں مرتبہ جب آواز استغاثہ بلند کی ہے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے. یہ بات کہتی ہے خیمہ حسینی سے ایک زبردست شور گریہ بلند ہوتا ہے. حسین در خیمہ پر آتے ہیں، بہن زینب کیا بات ہے، ابھی میں زندہ ہوں، یہ شور گریہ اتنا کیسا. کہا
بھیا جیسے ہی آپ نے کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ اے بابا ابھی علی اصغر موجود ہے، ابھی آپ کے سپاہی موجود ہے، لا میرے بچے کو میری آغوش میں دو۔ جناب علی اصغر جیسے ہی آغوش میں آئے، حسین کو اندازہ ہوا کہ بس چند لمحے کی زندگی ہے، اس سے زیادہ زندگی نہیں ہے۔ اے رباب لے جاتا ہوں دشمنوں کے سامنے، شاید کسی کو رحم آ جائے، شاید کسی بچے کو پانی پلا دے۔ ایک میدان لے جاتے بلندی کے اوپر، بلندی کے اوپر لے جاتے ہیں، ایک قوم جفاکار، اگر میں تمہاری نگاہوں میں گناہگار ہوں تو اس ننھے سے بچے کی کیا خطا ہے، اسے تو پانی پلا دو۔ جواب نہیں آیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب جواب نہیں آیا تو امام حسین نے علی اصغر کو کربلا کی زمین پر لٹا دیا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پینا چاہتا ہوں تو میں بچے کو لٹا کر دور ہٹا جاتا ہوں، تو خود آ کر پانی پلا دو۔ اے عزادارو، میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ میرے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب حسین نے علی اصغر کو کربلا کی زمین پر لٹایا تو کربلا کی زمین اتنا چل رہی تھی کہ علی اصغر مچھلی کی طرح تڑپنے لگے، مگر کسی کو رحم نہیں آیا۔ حسین آگے بڑھتے ہیں، علی اصغر کو گود میں لے لیتے ہیں۔ اے بیٹا علی اصغر، شاید میں یقین نہیں آ رہا کہ تو پیاسا ہے، اپنی پیاس ان پر ظاہر کر دے۔ عزادار جو بچہ بول نہ سکتا ہو کیسے بتائے کہ میں پیاسا ہوں، مگر بابا آپ کا حکم ہے تو تعمیر ہوگی۔ حمید کہتا میں نے دیکھا یا تو بچے کا رخ باپ کی طرف تھا، آہستہ آہستہ اپنا چہرہ گھمانا شروع کیا، اتنا گھمایا کہ فوج کا رخ ہو گیا، اپنے سوکھے ہونٹوں پر اپنی سوکھی زبان پھیرانا شروع کی۔ اے فوج والوں دیکھو میں کتنا پیاسا ہوں، میں کتنا پیاسا ہوں۔ فوج میں تلاطم مچ گیا، بغاوت کے آثار نمودار ہو گئے۔ تمہارے ساتھ ڈر گیا کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ قریب میں ہرملہ کھڑا ہوا تھا۔ اے ہرملہ بہت دنوں سے نمک کھا رہا ہے، نمک حلالی کا وقت آ گیا ہے، بچے کے گلے پر تیر مارنا ہے۔ اس ملعون کے ترکش میں ایک بھال کے تیر بھی تھے، دو بھال کے تیر بھی تھے، ایک تیر تھا جس کی 3 نوکیں تھیں، جو 3 بھال کا تیر تھا۔ چلے کمان میں اس ملعون نے وہی تیر جوڑا، بچے کا نشانہ لیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ کہا کہ اس کے ہاتھ کانپے، تیر و کمان ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرے۔ پسر صاحب نے کہا اے ہرملہ تو عرب کا سب سے بڑا تیر انداز ہے، یہ ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ ہرملہ جواب دیتا ہے اے پسر صاحب ابھی جو میں نے منظر دیکھا تو اسے کیسے بیان کروں؟ جیسے ہی میں نے بچے کے گلے کا نشانہ لیا مجھے ایسا لگا ایک نقاب کوئی بھی سامنے سر پیٹتی ہی آ گئی ہے۔ اے ہرملہ کیا غضب کر رہا ہے، ننھا سا گلا، 3 بھال کا تیر۔ عزاداروں تحقیق پڑھتے ہیں کہ گلا چھٹ گیا، گلا چھٹ گیا۔ میں کیسے مان لوں؟ اگر 1 نوک کا تیر ہوتا تو گلا چھٹ گیا ہوتا، 3 بھال کا تیر تھا، گلا چھدا نہیں تھا۔ علی اصغر تباہ ہو گئے۔ اسی لیے ماں نے فریاد کی تھی اے میرے بیٹے علی اصغر کہ تیرے ایسے بچے بھی تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ اب حسین میدان میں تنہا کھڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ زینے فرس پر حسین ڈگمگا رہے ہیں، کبھی دائیں طرف جھک جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف جھک جاتے ہیں۔ روایت ہے، عجیب روایت ہے، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ روایت اس طرح سے ہے کہ جب بھی کسی پہلو پر جھکتے تھے جھک کر کہتے تھے لا واللہ لا واللہ، دوسرے پہلو پر جھکے لا واللہ لا واللہ۔ یہ آپ کیا کہہ رہے؟ اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ دائیں پہلو پر جھکے، کہا اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ بائیں پہلو پر جھکے، اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ آیت اللہ مسکین نے اس کی تشریح کی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ اس لیے کہتے تھے کہ جب بھی کسی طرح جھکتے تھے رسول اللہ آگے بڑھ جاتے تھے۔ اے میرے اللہ، تیرا
जिस तीरों से चलनी है, मैं तुझे संभाले लेता हूँ। आहिस्ता से करबला की जमीन पर गिरे। हुसैन कहते नहीं, ला अल्लाह ला अल्लाह, नहीं, आप अल्लाह की कसम है, आप न संभालिएगा, इस वक्त इम्तिहान का वक्त है, मुझे इम्तिहान देना है। दूसरे पहलू पर झुकने लगते थे, माँ फातिमा ज़हरा आगे बढ़ती, माँ फातिमा ज़हरा आगे बढ़ती थी। ए मेरे लाला, मैं तुझे अपनी गोद में लिए लेती हूँ, मैं तुझे अपनी आगोश में लिए लेती हूँ। अरे तीरों से जख्मी है, जमीन पर गिरेगा तो बड़ी अजियत होगी। ला वल्लाह ला वल्लाह, ए अम्मा नहीं, ए अम्मा नहीं, मुझे इम्तिहान देने दीजिए, मुझे इम्तिहान देने दीजिए। हाँ, हुसैन जमीन पर आए, मगर शायद मैंने गलत कह दिया। इमाम ज़माना ने फरियाद की है, मेरा सलाम मेरे जद हुसैन पर, कि जब जख्मी होकर गिरे हैं तो न घोड़े की जीन पर थे न जमीन पर थे। ये आका, आप ये क्यों फरियाद कर रहे हैं? जब तारीख देखी तो पता चला कि जिसमें इतने तीर बेवस थे कि हुसैन जमीन तक पहुंचे नहीं थे। तीरों पर जिस मुअल्लक हो गया था। एक रिवायत मैंने वो पढ़ी तो आपके सामने पढ़ता हूँ कि हुसैन ने खुद अपने जिस्म पर जोर देना शुरू किया था, लेकिन एक रिवायत और है तो मुझसे पढ़ी नहीं जाती है, इसलिए मैं पढ़ता नहीं हूँ। हल्का सा इशारा सिर्फ करना है, सिर्फ हल्का सा इशारा करना। हुसैन का जिस्म तीरों पर मुअल्लक है, शिर खंजर लेकर आगे बढ़ रहा है। आजादारों कैसे पढ़ो, अरे कैसे आके सामने पेश करो। शेर खंजर लेकर आगे बढ़ रहा है, हुसैन का जिस्म तीरों पर मुअल्लक है। हुसैन के सीने के ऊपर कोई नजीज कदम आता है, आहिस्ता आहिस्ता हुसैन का जिस्म तीरों पर दबने लगा। जब जमीन तक पहुंचा तब शेर का खंजर चला। तब किसी मुनादी ने आवाज दी, अल्लाह क़तल हुसैन में करबला, अल्लाह क़तल हुसैन में।